بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک آلات موسیقی اور گانا گانے والوں کے لیے عذاب۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں ڈھنسنا، صورتیں بگڑنا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ ایک مسلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہوگا اور سرے عام شرابیں پی جائیں گی۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا اور شراب نوشی جیسے جرائم کا ارتکاب کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اصلی تعلیمی اداروں میں بچوں اور بچیوں کو موسیقی اور ناچ گانے کی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک کسی بھی مجلس میں لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ حضرت ابو ظاہری علیہ رحمہ نے بیان کیا، ہم جمعہ کے دن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا آیا تو حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جمعہ کے دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا، اجلس فقد اذیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے۔ اس حدیث مبارک میں ہماری تربیت کی گئی کہ جمعے کا اجتماع ہو یا کوئی بھی مجلس، بعد میں آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کو اذیت دے کر آگے نہ جائیں۔ البتہ امام اور خطیب کے لیے ایسے ہی اگلی صفوں کی تکمیل کے لیے آگے جانا جائز ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران سنت یا تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ بیٹھنے کی تاکید فرمائی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز فجر اور عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نمازوں کے بعد یعنی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر ایک، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک۔ نمبر دو، نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ دو وقتوں میں نوافل پڑھنا ممنوع ہے۔ نمبر ایک، فجر کے پورے وقت میں سنت فجر کے علاوہ کوئی نفلی نماز جائز نہیں۔ سنت کی ادائیگی بھی فرض نماز سے پہلے کی جائے۔ فرائض فجر کے بعد سنت ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر دو، نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز جائز نہیں۔ نماز سے پہلے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اوقات مکروہہ میں 2 رکعت نماز طواف بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے بعد طواف کعبہ کیا اور نماز طواف نہ پڑھی۔ کسی کے سوال کرنے پر یہی حدیث مبارک بیان فرمائی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کا ہمارا ٹاپک قرآن کریم اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ آیت کریمہ میں قرآن مجید کو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا گیا۔ مفسرین نے فرمایا، قرآن حکیم دو طرح سے شفا ہے۔ نمبر 1، کتاب لا ریب دلوں کے لیے شفا ہے کہ اس کی برکت سے دلوں سے جہالت اور شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، کلام الہی ظاہری امراض سے شفا یابی کا ذریعہ ہے کہ آیات قرآنیہ پڑھ کر دم کرنے یا لکھ کر تعویذ پہننے سے جسمانی امراض سے شفا ملتی ہے۔ آیت مبارکہ کے آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے روحانی اور جسمانی فوائد، رحمتیں اور برکتیں صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہیں، ظالموں یا کافروں کے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بے حیائی سے دور رہنا نیک بندوں کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، یقیناً تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اس آیت کریمہ میں نیک بندوں کی ایک خوبی بیان ہوئی کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی برکت سے اس کی معافی مل جاتی ہے۔ ایمان اور حیا کا تقاضا ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسی بے ہودہ رسموں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے حیا کو فروغ دیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔